40واں خواب نامہ۔ درویش کا تنہائی، خاموشی اور کے رازوں سے واقف رابعہ کو آداب۔ درویش جب رابعہ کا خط پڑھتا ہے تو اس کی تہ در تہ فلسفیانہ معنوں میں اتنا کھو جاتا ہے کہ اس کے ایک خط کا جواب 3 خطوں میں دینا چاہتا ہے، لیکن پھر طوالت اور خطوط کی تعداد کا سوچ کر خاموش ہو جاتا ہے۔ درویش کو اندازہ ہو رہا ہے درویش رابعہ نے مل کر جو مکالمے کی پٹری بنائی ہے، اس پر خطوط کی جو گاڑی چلائی ہے، وہ کافی تیزی سے انجانی منزلوں کی طرف چل پڑی ہے۔ درویش نے زندگی میں کبھی دوست سے اتنی طویل اور قلمی دوست کے ساتھ اتنی طویل مکالمہ نہیں کیا تھا۔ اتنا کچھ لکھنے کے بعد بھی پھر بھی لگتا ہے ابھی بہت کچھ لکھنا باقی ہے۔ درویش کو رابعہ کے خط لکھتے ہوئے شاعر کبھی ادیب کبھی ہیومنسٹ کا ہیٹ پہن لیتا ہے، لیکن آج وہ تھراپسٹ کا ہیٹ پہننا چاہتا ہے۔ وہ اپنے تجربے سے رابعہ سے شیئر کرنا چاہتا ہے۔ درویش رابعہ سے پیشگی معذرت چاہتا ہے کیونکہ عین ممکن ہے یہ خط طویل ہو جائے، رابعہ ایک سے زیادہ قسطوں میں اس خط کو پڑھنا پڑے۔ درویش نے جب پاکستان سے 5 سال طب کی اور کینیڈا میں 4 سال کی نفسیات کی تعلیم حاصل کی تو اسے اندازہ ہوا کہ اکثر ڈاکٹر اور سائیکیٹرسٹ ذہنی مریضوں کی ادویات سے علاج کرتے ہیں۔ درویش کی خواہش تھی ادویہ کم از کم استعمال کی جائے، مریضوں کا گفتگو سے علاج کیا جائے۔ درویش کا پیشہ ورانہ خواب تھا کہ وہ اپنے مریضوں کے لیے اپنی مدد آپ کے تحت کوئی سیلف ہیلپ پروگرام ترتیب دے جس سے زیادہ لوگ استفادہ حاصل کر سکیں۔ درویش کا وہ خواب شرمندہ کیسے تعبیر ہوا؟ درویش اس خط میں رابعہ کو وہ کہانی سنانا چاہتا ہے۔ ایک شاعر اور ادیب ہونے کے ناطے درویش ان لمحوں کی اہمیت سے واقف ہے جن لمحوں میں کوئی تازہ خیال، کوئی نیا جذبہ، کوئی گہری بصیرت انسانی ذہن میں بیج بن کر ابھرتی ہے اور آہستہ آہستہ درخت بن کر پھل دیتی ہے۔ درویش جانتا ہے کہ وہ لمحات کتنے قیمتی ہوتے ہیں۔ درویش کو اپنے کلینک میں ایک ایسے ہی تخلیقی لمحے کا تجربہ ہوا۔ درویش کی ایک جوڑے سے ملاقات ہوئی جس میں شوہر غصے میں آ کر اپنی بیوی کی تحقیر آمیز لہجے میں بات کرتا تھا، اسے ڈانٹتا تھا، اسے کوستا تھا۔ پہلے اس بیوی نے اسے پیار محبت سے سمجھانے کی کوشش کی۔ جب وہ باز نہ آیا تو بیوی نے کہا تم اپنا نفسیاتی علاج کرواؤ ورنہ میں تمہیں چھوڑ کے چلے جاؤں گی اور بیٹے کو بھی ساتھ لے جاؤں گی۔ چنانچہ وہ دونوں مشورہ کر کے اپنے فیملی ڈاکٹر کے پاس گئے جس نے انہیں درویش کے پاس بھیج دیا۔ جس ڈاکٹر کے پاس کئی مریض درویش کو بھیج چکا تھا۔ جب درویش اس جوڑے سے ملا تو پتہ چلا شوہر کا نام بل اور بیوی کا نام نینسی ہے۔ بل نے درویش کو بتایا وہ اپنی بیوی سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور بلکہ غصے میں آ کر مارنے پیٹنے تک جا گزرتا ہے۔ بل نے درویش کو بتایا کہ خاندان میں پلا بڑا تھا، وہاں اس کے والد والدہ کی نہ صرف بے عزتی کرتے تھے بلکہ غصے میں آ کر مار پیٹ کرتے تھے۔ اس کی والدہ اس کے والد سے خوفزدہ رہتی تھیں۔ بل نے اعتراف کیا کہ اس کے رول ماڈل اچھے نہ تھے۔ ایک انٹرویو میں بل اپنے بیٹے کا بڑی محبت سے ذکر کیا۔ درویش نے کہا تم کیا چاہتے ہو تمہارا بیٹا بڑا ہو کر کیا بنے؟ تو اس نے کہا شہزادہ، بے ساختگی سے۔ درویش نے جواب دیا اگر تم چاہتے ہو تمہارا بیٹا بڑا ہو کر شہزادہ بنے تو تمہیں اس کی ماں کو ملکہ کی طرح رکھنا ہوگا۔ اگر تم اس کو کنیزوں جیسا سلوک کرو گے تو تمہارا بیٹا کبھی بھی شہزادہ نہیں بن سکے گا۔ بل کہنے لگا کچھ ہو جاتا ہے مجھے، کسی چھوٹی سی بات پہ اکھڑ جاتا ہوں اور بے قابو ہو جاتا ہوں، پھر ایسی باتیں کہہ جاتا ہوں جن کے بارے میں بعد میں سوچ کر مجھے شرمندگی ہوتی ہے۔ اگلے دن نادم ہوتا ہوں اور فیصلہ کرتا ہوں آئندہ ایسا کبھی نہ کروں گا۔ نہ جانے یہ سلسلہ کب سے چل رہا ہے۔ درویش نے بل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پوچھا تم کار چلاتے ہو تو تمہارے سامنے ٹریفک کی بتی یلو ہو جاتی تو تم کیا کرتے ہو؟ میں ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھتا ہوں۔ بل نے کہا وہ کیوں؟ درویش نے پوچھا میں ہمیشہ جلدی میں ہوتا ہوں، کام کرنے پر جلدی، بیبی سٹر سے بیٹے کو اٹھانے کی جلدی، گھر جانے کی جلدی۔ بل کے ایک ذہین سمجھدار آدمی بلو بتی کو دیکھ کر بریک پر پاؤں رکھتا ہے، ایکسیلیٹر پر نہیں، اور اس وقت تک آگے نہیں جاتا جب تک گرین بتی نہ آ جائے۔ جب تم غصے میں ہوتے ہو نفسیاتی طور پہ یلو زون میں ہوتے ہو، وہ تمہیں اس وقت رکنا جانا چاہیے، کمرے سے باہر چلے جانا چاہیے۔ جب تم غصے میں نہیں رکتے تو تم ریڈ زون کی جانب چلے جاتے ہو اور آپے سے باہر ہو جاتے ہو، اس وقت کا انتظار کرنا چاہیے جب تک تم گرین زون پہ نہ آ جاؤ۔ درویش کی باتیں سن کر بل نے وعدہ کیا وہ درویش کے مشوروں پر عمل کرے گا۔ 2 ہفتوں کے بعد جب نینسی درویش سے ملنے آئی تو بہت خوش تھی، کہنے لگی آپ نے کیا کرامت دکھائی ہے، بل کافی بہتر ہو رہا ہے۔ درویش کو جان کر مسرت ہوئی۔ بل اپنے علاج کے بارے میں سنجیدہ تھا کیونکہ وہ اپنی بیٹی
بیوی اور بیٹے سے محبت کرتا تھا، انہیں کھونا نہیں چاہتا تھا، اس لیے ایک بہتر شوہر باپ بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ بل نے چند ماہ کے علاج کے بعد بہتر ہو گیا، اس نے اپنے غصے پر قابو پانا سیکھ لیا۔ بل کے علاج کے بعد درویش نے گرین، یلو اور ریڈ زون کی تصویر پر سنجیدگی سے غور کیا۔ اسے یوں لگا ٹریفک لائسنس کے تصور میں ایک نفسیاتی راز چھپا ہے۔ درویش نے اس تصور کا کئی جوڑوں سے متعارف کروایا اور اسے سودمند پانے کے بعد درویش نے اس بیج کی طرح درویش کے ذہن میں پلتا اور بڑھتا رہا۔ چند سالوں بعد وہ ایک درخت بن گیا اور پھل دینے لگا۔ اس طرح گرین زون کا فلسفہ وجود میں آیا اور اس سے اپنی مدد آپ کا فلسفہ کا روپ دھارا۔ درویش نے اپنے اس فلسفے پر کئی کتابیں لکھیں، گرین زون living.ca ویب بنائی ہے۔ وہ اپنے مریضوں کو اس سے ان کا تعارف کرواتا ہے، ان الفاظ میں کرواتا ہے: 3 زونز، گرین زون، یلو زون، ریڈ زون۔ گرین زون فلسفے کی بنیاد 3 زونز ہیں۔ جب ہم خوش و خرم ہوتے ہیں تو زندگی سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور اپنے گرین زون میں ہوتے ہیں۔ جب ہم تھوڑے سے پریشان ہوتے ہیں اور فکر مند ہوتے ہیں تو تھوڑے ناراض ہوتے ہیں، اپنے پیلے زون میں ہوتے ہیں۔ جب ہم غصے میں، آپے سے باہر یا غم سے شدت یا بہت دکھی ہو جاتے ہیں تو اپنے ریڈ زون میں ہوتے ہیں۔ 3R ریکگنائزنگ، ریکورنگ، ریسٹریننگ۔ ریکگنائزنگ، ہم جاننے لگتے ہیں ہم ایک زون سے دوسرے زون میں کب اور کیسے جاتے ہیں۔ ریکورنگ، ہم سیکھتے ہیں یلو اور ریڈ زون سے ہم کیسے واپس گرین زون میں جا سکتے ہیں۔ ریسٹریننگ، جب ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون سے لوگ ان حالات میں ہمیں ریڈ زون میں دھکیل دیتے ہیں تو ہم ان کے لیے پہلے سے تیار ہو جاتے ہیں، وہ ہمیں زیادہ پریشان نہ کریں۔ گرین زون فلسفے کے مطابق ایکٹ ریڈ زون پیپل ریئیکٹ۔ جوں ہم ان اصولوں پر عمل کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ وقت پرسکون اور گرین زون میں گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ درویش اپنے مریضوں کو مشورہ دیتا ہے کہ وہ چند ہفتوں کے لیے گرین زون ڈائری رکھیں۔ ہر رات سونے سے پہلے لکھیں کہ پچھلے 24 گھنٹے میں کتنے گھنٹے گرین زون اور کتنے یلو زون اور کتنے ریڈ زون میں گزارے، اس دوران وہ کیا کر رہے تھے۔ اس طرح وہ اپنی نفسیاتی تبدیلیوں سے آگاہ اور ان پر قابو پانا سیکھ جائیں گے۔ 3 ways to deal with conflict۔ جب مریض انفرادی طور پر زیادہ وقت گرین زون میں گزارنے لگتے ہیں تو درویش کی توجہ ان کے رشتہ داروں کی طرف مبذول کرواتا ہے، ان سے رشتوں کی فہرست بنواتا ہے اور پوچھتا ہے ہر رشتے کس زون میں ہیں، اور وہ ان کو سمجھاتا ہے۔ وہ 3 طریقوں سے اپنے یلو ریڈ زون کو رشتوں کو گرین زون میں لا سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ ریزولو کا ہے۔ اس طریقے سے 2 لوگ مل کر اس مسئلے کا حل نکالتے ہیں اور رشتے کو گرین زون میں لاتے ہیں۔ دوسرا طریقہ ڈیزولو کا ہے۔ ایک شخص مسائل کی ذمہ داری لینے سے انکاری ہے تو دوسرا اس سے خدا حافظ کہہ دیتا ہے۔ تیسرا رشتہ میڈیٹ کا ہے۔ اس طریقے کے دوران انسان کسی تیسری انسان سے مدد مانگتا ہے جو ان کے مسائل کے حل کے لیے مدد کر سکتا ہے۔ تیسرا انسان ایک دوست، ایک رشتہ دار، ایک تھراپسٹ بھی ہو سکتا ہے۔ 3 سسٹم، فیملی، ورک اینڈ کمیونٹی۔ گرین زون فلسفے کے مطابق جس طرح انسان اور رشتے گرین اور یلو اور ریڈ زون میں ہوتے ہیں، اس طرح نظام بھی 3 زون میں ہو سکتے ہیں۔ اکثر لوگ 3 نظاموں میں زندہ رہتے ہیں: خاندانی نظام، کام کا نظام، سماجی نظام۔ درویش مریضوں کو بتاتا ہے کہ نظام بہت طاقتور ہوتے ہیں۔ اگر کوئی نظام ریڈ زون میں ہو تو کسی فرد کا گرین زون میں رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ 3 roads to green zone لائف اسٹائل۔ درویش مریضوں کو بتاتا ہے کہ گرین زون طرز زندگی 3 راستے جاتے ہیں۔ پہلا راستہ کریٹنگ۔ درویش مریضوں کو مشغلے کی طرف راغب کرتا ہے، اپنے فارغ وقت میں کوئی ایسا کام کریں جن سے انہیں مسرت ملے۔ جب وہ ایسا کریں گے تو مشغلہ آہستہ آہستہ پیجن بن جائے گا۔ ایک دن اس کا خواب ڈریم کی صورت اختیار کرے گا اور وہ خواب شرمندہ تعبیر کر لیں گے۔ درویش ایک مریض کو فوٹوگرافر بن گیا، دوسرے مریض نے اپنا گھر باغ بنا لیا، تیسرے مریض نے موسیقی سیکھنی شروع کر دی۔ دوسرا راستہ شیئرنگ۔ جب مریض کو یہ مشغلہ اپنا لیتے ہیں تو اسے ذوق و شوق سے کرنے لگتے ہیں۔ درویش انہیں مشورہ دیتا ہے کہ وہ ہم خیال ہم ذات دوستوں کا ایک حلقہ بنائیں جن سے وہ اپنا مشغلہ شیئر کریں۔ درویش دوستوں کے حلقے کو فیملی آف دی ہارٹ کا نام دیتا ہے۔ تیسرا راستہ ہے سرونگ۔ درویش کی نگاہ میں تیسرا راستہ خدمت خلق ہے جو ان کی زندگی کو بامعنی بناتا ہے۔ درویش ایک مریض ہر ہفتے گھروں میں لنگر کھلانے میں مدد کرتا ہے اور بہت خوش ہوتا ہے۔ گرین زون فلسفے
پر عمل کرنے سے مریض پہلے خود گرین زون میں آتے ہیں، پھر ان کے رشتہ دار گرین زون میں آتے ہیں، پھر وہ گرین زون نظاموں کا حصہ بنتے ہیں، آہستہ آہستہ اپنے سماج میں ایک مثبت کردار ادا کرتے ہیں۔ اس طرح ان کی زندگی میں خوشحالی، صحت اور پرامن بن جاتی ہے۔ درویش جب دوسروں کو بامعنی زندگی کی گزارنے میں مدد کرتا ہے تو اس طرح کی اپنی زندگی بھی معنی بن جاتی ہے۔ درویش مذہبی انسان نہیں ہے، لیکن وہ خدمت خلق کو عبادت سمجھتا ہے۔ درویش اے رابعہ، اس طویل خط کی معذرت، درویش ایک مریض انتظار کر رہا ہے، اس لیے اجازت۔